کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم مزاج کے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، نہ زبان سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا۔ اس کے اوپر سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ، یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کل اسلحے کا مین پورے ورلڈ میں جن کے پاس پاور ہے یا دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے وہ امریکہ کے سب سے زیادہ اسلحہ اور ان کے ڈیپو ان کے پاس، جیسے مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان ہے، سرجیکل کا ہے، دوسرے معاملہ، تو ایسے ہی وہاں پر کیا معاملہ تھا کہ صفوان بن امیہ یہ اسلحے کے بہت بڑے بیپاری تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور اسلام کے خلاف جتنا اسلحہ اس بندے نے استعمال کروایا ہے میری آپ کی سوچ۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مکہ چھوڑ کر تو جدہ کی طرف ساحل سمندر کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے یمن کی طرف نکل رہے ہیں، وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کے چچا زاد بھائی تھے عمیر بن وہب، یہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے بھی پناہ لے کے آ چکا ہوں۔ یہ تھے نرم اخلاق کہ جو ساری زندگی اسلام کے خلاف اسلحہ 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 دیتا رہا، اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے میں جو اسباب کی دنیا میں ہے یہ بندہ پیش تھا۔ کیا نام تھا؟ صفوان بن امیہ۔ ان کے چچا زاد بھائی عمیر بن وہب یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے اس کو کہتے ہیں اللہ اللہ فی نفسک ان تہلکھا، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، آجا واپس چلیں، میں اللہ کے محبوب سے تیرے لیے پناہ لے کے آ چکا ہوں۔ تو وہ اس کو یقین نہیں آیا کہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کے اتنا نقصان پہنچایا، میرے جیسے بندے کو پناہ مل گئی ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں عمیر بن وہب ان کے چچا زاد بھائی، اللہ کی قسم ہوا افضل الناس و ابر الناس و خیر الناس و احلم الناس، اللہ کی قسم وہ کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، سب سے خیر والے انسان ہیں، سب سے حلیم مزاج ہیں، اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر والے میں نے ایسی ہستی نہیں دیکھی۔ تو یہ اندازہ نہیں صفوان کہ انہوں نے کن کن بندوں کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آگے سے پھر ابن عمک عزت و عزک و شرف و شرفک، بڑی اس کو واسطے دے رہے ہیں کہ تیری عزت میری عزت ہے، تیرا اکرام میرا اکرام ہے، اور تیری سوچ ہے کہ اللہ نے ان کو کیا نوازا ہوا ہے، ترغیب دے رہے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا ان کا انی اخاف علی نفسی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے پکڑ کے کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو پھر فرمایا احلم من ذاک و اکرم، تیری سوچ سے اور پوری کائنات کی سوچ سے بڑھ کر وہ حلیم ہے، تیرا اور پوری انسانیت کا جہاں وہم و گمان پہنچ سکتا ہے نا کہ اتنا کو کریم، وہاں سے ان کے کرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر وہ ساتھ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب پہنچے، اسلام کے اتنے بڑے دشمن، ہماری تو تھوڑی سی کو بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں این ہوں مزہ چکھاواں گے، این ہوں دساں گے، میں ہوں فلانا بدماش بن کے وہاں مانگا نہیں، این ہوں۔ اور رات میں ایک جگہ شادی پر تھا تو ایک دوست کو میں نے عرض کیا کہ فلاں بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ گڑبڑ ہے تو صلح کر لی جائے، تو وہ تو بیچارہ صلح کرنے کے لیے تیار تھا، سجے کھپے والے بیڑا ورک، نہیں مولانا صاحب ان مزہ چکھانا ان پتہ لگے ہوتا کتنا لبا پہ ہے۔ میں کہتا مطلب سمجھ رہا، مطلب ہے کہ تسی ڈنگر ہو گئے ہو، پھر یہی مطلب ہے۔ پھر یہ تو جانوروں کی یہ ڈائلاگ ہے، تینوں پتہ نہیں تیرا کتنا لبا پہ ہے، تینوں پتہ لگے گا، یہ تو جانور جملے بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی درستگی اور بہتری لانے والا ہو سکتا ہے؟ ذرا ادھر دیکھیں تو صحیح، ہم اپنے دماغوں سے چاہ رہے ہیں، اس لیے تباہی بربادی۔ یہ اتنا بڑا اسلام کا دشمن
حضور کے لیے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ذات کے لیے اور حضور کے صحابہ کے لیے جس بندے کی ہزاروں تلواریں چلی ہیں، ہزاروں بارود چلے ہیں، وہ آ رہا ہے پہلی مرتبہ، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مرحبا یا ابا وہب. ذرا غور فرمائیے، نام ہے صفوان اور آپ کن الفاظ سے پکار رہے ہیں؟ مرحبا یا ابا وہب، کنیت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم عربوں میں کنیت کے ساتھ پکارنا بہت بڑے ادب اور ایک پروٹوکول، وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کسی کو پکارنا تو اس کو کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں. تو آپ اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا یا ابا وہب، اے ابو وہب تجھے خوش آمدید ہو، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، تو اپنے ہی بندوں کے پاس آیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مرحبا یا ابا وہب. یہ بندہ حیران پریشان کہ یہ بھی اخلاق ہو سکتے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا انزل یا ابا وہب، پہلے تو استقبال کیا، تشریف لائیے ابو وہب، پھر دوبارہ اس کو کنیت کے ساتھ پکار رہے ہیں. کئی مرتبہ کنیت کے ساتھ اس کو پکارا، اس کے بیٹھنے سے پہلے جیسے کہ جناب کیا حال ہے محترم، طبیعت ٹھیک ہے، اور میری جان مزاج شریف، اور آپ سب، یعنی بندہ بڑے گرم جوشی کے ساتھ جیسے ملتا ہے. تو امام الانبیاء اس انسان کے ساتھ جس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا، اور اس بندے کو کہہ رہے ہیں مرحبا یا ابا وہب، انزل یا ابا وہب وَلَكَ مُصِيرَةُ 4 اشہر، کا مجھے کچھ مہلت دیں، میں سوچوں گا کہ مسلمان ہونا کہ نہیں، ابھی صرف پناہ میں آئے. تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی 2 مہینے کی مہلت مجھے چاہیے. آپ نے فرمایا تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تسلی سے سو جا، میں کوئی جلدی نہیں. اللہ کی شان. اگلے ہی دن آپ علیہ السلام فتح مکہ ہو چکا تھا، تو حنین کی تیاری تھی، غزوہ حنین. یہ اصل میں طائف والے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، یہ غزوہ حنین ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو کچھ لوگ جو رہ گئے تھے، پھر غزوہ طائف بھی بعد میں ہوا، لیکن مین وہی لوگ تھے طائف کے اندر. تو اب طائف روانہ ہو رہے تھے، تو اسی صفوان کو بلایا اور کہا بھائی اگر ہو سکے تو ہمیں کچھ اسلحہ دے دو. تو آگے سے غصے میں آ کے کہنے لگا، تھوڑا سا طبیعت میں بوجھ آ گیا، کہا آپ زبردستی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، طوعا عاریتا مضمونتا، بھائی دل کی خوشی کے ساتھ. وہ کہنے لگا میرا اسلحہ پہ آپ قابض ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اس بندے کو پکڑ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنا. لیکن کیا کہا؟ نہیں بھائی طوعا عاریتا مضمونتا، بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں، خوشی سے دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں دو گے تو کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں. اور ساتھ ہی بات کیا فرمائی؟ عاریتن، ادھار لے رہے ہیں، مضمونتن، اس کا آپ کو بدلہ بھی دیا جائے. اس کے بعد انہوں نے اپنا اسلحہ پیش کیا. اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کی فتح کے بعد ان کو وہ کچھ دیا کہ صفوان فرماتے ہیں واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی، مجھے وہ کچھ عطا فرمایا کہ جس کی میں توقع بھی نہیں رکھتا تھا. اتنا اکرام کیا کہ میری سوچ تھی. اور حتی انہ لأحب الناس الیہ، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی اپنائیت دی کہ میرے کاغذوں میں پوری کائنات میں سب سے محبوب ہستی امام الانبیاء بن گئے. سبحان اللہ. اور 4 ماہ کی مہلت مانگی تھی، 2 ماہ کی مانگی، آپ نے 4 ماہ دی، اور 3 ہفتے بھی نہیں گزار پائے تھے. کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے. سبحان اللہ.